کا درس میں آیت نمبر 154 کے تحت حیات النبی کا مسئلہ بڑی تفصیل اور بات پیش کیا گیا. آیت نمبر 155 کا درس ہوتا ہے. بندہ مومن کو حکیم عقیدہ کے بعد عملی میدان میں اپنی سوچ و فکر کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا چاہیے اللہ پاک اس آیت کریمہ میں رہنمائی فرماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں. صرف اس لفظ سے مومن بندوں کی تصور اور خیال میں یہ بات طے ہو گئی کہ آزمائش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. بندہ مومن آزمایا جاتا. آزمائے جانے کے ذرائع الگ الگ ہو سکتے ہیں, اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں, لیکن آزمائش یہ اللہ کی طرف سے. ابتلا, بلا, یہ سب ورڈ عربی کے ہیں, اس کا معنی ہوتا ہے آزمائش. آزمائش اللہ کی طرف سے, وبا اللہ کی طرف سے نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے, لیکن کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جس میں شر کا پہلو ہو تو اس میں نفس کی نسبت کی جائے. جیسے من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, یہ ہمارے نفس کی شرارت ہے, ہمارے اعمال کی بد ہے, ہماری بدعمل. لیکن خیر کا جب پہلو ہوتا تو آپ کہتے ہیں کل من عند ربنا, یہ ہمارے رب کی طرف سے اللہ کا فضل ہے. تو فضل کی جب بات آتی تو رب کا نام لیتے. تو تخلیق اور پیدائش کے اعتبار سے خیر ہو یا شر ہو یہ سب اللہ کی طرف سے, لیکن نسبت آپ خیر کی آپ کو اللہ پاک کی طرف کرنا ہے, شر کی نسبت آپ کو اللہ کی طرف نہیں. یا تو شیطان کی طرف کریں گے آپ یا نفس کی طرف کریں گے. جیسے ایک دم عام زبان میں سمجھا ہے, اللہ پاک ہر چیز کا خالق ہے, خالق و کل شیء, ہر چیز. اللہ سور کا بھی خالق ہے, بندر کا بھی خالق ہے, سب کا خالق ہے, لیکن آپ بول نہیں سکتے. آپ کبھی نہیں کہہ سکتے ایک سور کے خالق کفر. بات حقیقت ہے, بات حقیقت ہے, لیکن بولنے سے حقیقت کی بات بولنے سے کفر ہو. کیوں؟ سوء ادب, بے ادبی. اللہ پاک اچھی اچھی چیز جب پیدا کیا ہے تو چھوٹی چھوٹی بری بری چیز کی نسبت کیوں کر رہا ہے؟ اور آسمان و زمین کا خالق ہے, سب کچھ آ گیا اس کے اندر. اس لیے بات حقیقت ہوتی بولی نہیں جاتی. اس کو ہمیشہ دھیان رکھیے گا. ایسے ہی جو ابھی ہم نے کہا کہ بلا, ابتلا, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور ایک نعمت, لیکن وبا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو آپ موالتے میں مت پڑے گا کہ اللہ کی طرف سے نہیں, اس کی طرف سے نہیں. مطلب ہے سب اللہ کی طرف سے, لیکن اس کی نسبت کریں گے نفس کی طرف یا شیطان. وبا جو پھیل جائے, وبا کی طرح ایک دم پھیل, بلا کو بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کا آزمائش ہے, یہ نعمت ہے. الوداع ابن کثیر کی روایت ہے, ابتلی الرجل یبتلی الرجل علی حسب مرتبته علی حسب دینه, انسان کو آزمایا جائے گا اس کے دین اور اس کے دنیا دونوں اعتبار سے. اگر دین میں وہ سخت ہے تو اسی اعتبار سے اس کو آزمایا جائے گا, اور دین دنیا میں وہ سخت ہے تو اسی اعتبار سے آزمایا جائے گا. اب اس کا کیا مطلب؟ یعنی اگر دین میں سخت ہے تو سخت آزمائش ہوگی, دنیا میں سخت ہے تو ایزی آزمائش. چنانچہ آپ دنیا میں آپ دیکھیے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہنے والے بندے ہیں اتنے ہی ان کو
جنگل میں جا کر کے رہ رہے ہیں تو کبھی پہاڑ میں جا کر کے رہ رہے ہیں، تو رہنے تہنے کی جگہ نہیں، پہننے اوڑھنے کی جگہ نہیں. جبکہ اگر اللہ اور رسول کے ماننے کی بات آئے تو ان کے جیسے کوئی نہیں ماننے والا. آپ غور کر لیجیے دنیا میں جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، یعنی دنیا میں اگر دیکھیں بڑے بڑے محلات میں وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس کو آزمائش دنیا کی طور پر ایزی ہوتی ہے. تو اب جو مسئلہ بتانے جا رہا ہوں یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی آزمائش آپ کو ہم کو آئے تو اس آزمائش میں اتنا عقیدہ ضرور رکھیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائے. دھیان دیجیے گا، پریشانی فائنینشلی طور پر ہے، معاش کے طور معیش کے طور پر ہے، لیکن پھر بھی آپ نماز نہیں چھوڑتے، پھر بھی آپ درود نہیں چھوڑتے، پھر بھی سلام نہیں چھوڑتے، اللہ رسول کو آپ نے نہیں چھوڑا ہے. وہ جتنی بھی آزمائشیں ہو رہی ہے وہ من جانب اللہ ہے، اور من جانب اللہ جو آزمائش ہوتی ہے اس کے لیے اللہ پاک فرماتا بشر الصابرین، انہیں خوشخبری سناؤ. بات آئی سمجھ میں؟ یعنی اللہ پاک آزماتا آپ کو ضرور ہے، لیکن آزمائش میں اگر آپ نے اللہ رسول کو نہیں چھوڑا تو آپ کو بشارت دیتا، خوشخبری دیتا. اور اگر آپ نے چھوڑ دیا کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے سے، کیا فائدہ ہے سب کرنے سے، چھوڑا ایسا ہوگا، ساری تکلیف ہمارے کو دیکھ چھوڑا، پورے سب ہمارے کو دیکھ چھوڑا، ایسا کرنے کے باوجود اگر آپ نے یہ سارا شکوہ کر دیا تو آپ کو بشارت نہیں دیتا، آپ کو دنیا دے دیتا. سمجھ گیا؟ اس لیے اس آیت کریمہ کا صرف خلاصہ یہی ہے کہ بندہ مومن کو اللہ پاک آزماتا، اور اس آزمائش میں اللہ پاک کے بندے کی بندگی یہ ہے کہ اس میں صبر کرنا ہے. اس سے ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں کتنا صبر کرنا ہوتا ہے، کب تک صبر کرنا ہوتا ہے، عموماً عورتیں زیادہ پوچھتی ہیں. ہاں تو نہیں، اس میں اب یہ مسئلہ بتایا تو وہاں جو اور الٹا سوال اللہ ہمارے ساتھ کہاں ہے، ہمارے ساتھ اللہ. وہاں اگر علم ہوتا تو ایسے سوال ہی سمجھے. بولنا بڑا آسان ہے لیکن ذرا حسین کی طرح کھڑے ہو کر گھبرانا دکھائیے نا. ابھی ایک گولی کی آواز آ جائے تو پورے کھڑکیاں بند کر دیتے. وہاں گولی کی آواز نہیں، لاشیں آ رہی ہیں، ادھر رہنے دیتے. ابھی اسماعیل کے ذبح کا مسئلہ، باپ نے باپ بڑے سے بڑا پیر بھی اگر کہتے آپ کو چل بیٹے کی قربانی پیش کر، آپ کہیں گے بیعت مبارک ہو قبلہ، اتنی ندامت سے، اتنی اللہ کا عدد سے، اتنی نعمتوں ناز و نخرے سے میں نے اس کو پالا ہے، اور بچے کی قربانی، گائے کی قربانی میں تو سوچنا پڑ رہا ہے کہ کہاں کم مل رہا حصہ، بکرے کو لے لیجیے سوچنا پڑ رہا ہے کہ کم میں کہاں مل رہا، اور آپ بیٹے کی قربانی. لیکن یاد رکھیے رضا ایک عربی میں جملہ آتا ہے جو صبر سے بھی اوپر ہے. رضا رضا کو بولتے ہیں، رضا زیادہ صبر و رضا. رضا اور تسلیم یہ ایسا لفظ ہے جو صبر سے بھی اوپر ہے. رضا اس کو کہتے ہیں کہ بے دیکھے رب کی بات کو مان لیں، بے دیکھے. اور اس منزل پر فائز تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل. کیوں؟ اللہ پاک نے حالانکہ خواب میں ان کو کہا تھا، نوٹ کیجیے گا، خواب میں کہا انی ارا فی المنام، یہ بیٹا میں خواب میں دیکھا ہوں. اگر خواب کو دیکھیں، اچھی خواب ہو تو مبارکبادی کی امید رکھتے ہیں، برے خواب ہو تو ذرا کچھ تو بھی کرو ہوتا ہے ایسا. ہاں کچھ لوگ اس لیے بولتے ہیں خواب کیا ہے، رسول اللہ کا روزہ کر کے آیا تھا، نہیں کرتا ہاتھ موجود تمہارا، ارے نعمت ہے ملی ہے چھپا کر رکھ. نبی اگر خواب میں آ جائے تو تیرے اندر چینجنگ نہ ہو تو بیکار. یہ بولنے کی چیز ہے یار. 10 تولہ سونا اگر بیوی لے کر آئے تو اس طرح کرنے لگتے ہیں. یہ دنیاوی نعمت کی حفاظت کا تصور یہ ہے. وہ اخروی نعمت رسول کا ہوتا، رسول اگر خواب میں آ جائے تو رسول ہی خواب میں آتے ہیں اور تیرے اندر انقلاب نہیں آ رہا، بچے کی نماز چھوٹی تھی، رسول نہیں آ سکتے خواب. جو فہم ہے، بے خیال ہے، وسوسے، اور تو اپنے سامنے
یہ عربی کے جملے ہیں. حدیث میں ہے کہ صحابہ اس امت میں تمام کوالٹی سے افضل ہے. کوالٹی کا مطلب غوث قطب ابدال جتنی بھی محبوبیت کی کوالٹی ہے ان میں سب سے افضل صحابہ ہیں. سب سے افضل صحابہ. بتائیں گے آپ اس افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ افضلیت کی وجہ ہے ایمان کی حالت میں نبی کا دیکھنا. ایمان لانا صرف نہیں ہے، ایمان کی حالت میں نبی کا دیکھنا. ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں نبی کو جس نے دیکھ لیا امت پر افضل ہو گیا، ساری امت سے افضل ہو گیا جتنی بھی بات میں آنے والی. اور آپ ہم خواب میں دیکھ لیں اور چینجنگ نہ آئے آپ کے اندر، یہ ہو ہی نہیں سکتا. افضلیت نہ آئے آپ کے اندر، ہو ہی نہیں سکتا. 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے 4 کر دیے آپ، ہو ہی نہیں سکتا. یہ جھوٹ. اور اس کو نبی کی طرف خدا کے واسطے نہ سنو. حضرت ابراہیم اور اسماعیل رضا کی منزل پر فائز تھے. شہادت کی تقریر، صبر کی تقریر کرنا بڑا آسان ہے، صبر کرنا اتنی ہی مشکل ہے. تمام علماء کو بھی آپ نے تقریر کرنے کے بعد ذرا سے ان سے پوچھے اللہ ایک آپ مانتا ہوں صبر کریں گے، سب نہیں ہو سکتا. یہ توفیق ہے جس کو اس آیت میں کہا گیا ہم آزماتے ہیں. بندہ آزمایا جاتا ہے، جملہ نہیں کہا ہم آزماتے ہیں. اس ہم پر غور کریں کہ ہم آزمائیں گے، ہم آزماتے ہیں، اس کا مطلب صبر کی توفیق بھی ہم ہی دیں گے. صبر کی توفیق آزمائے گا اللہ تو صبر کا جذبہ بھی اللہ ہی دے. تم کو تکلیف صرف نہیں دی جائے گی، یہ نہیں فرمایا تکلیف دی جائے گی، تکلیف دی جائے گی، بہت پریشانی دی جائے گی، نہیں، ہم آزمائیں گے. تو اگر کسی بندے کو آزمایا جائے اور بندہ ہم پر غور کر رہا ہے تو صبر مل جائے گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. کمال ہے. مسئلہ تو آج جانے ہیں نا آپ کہ نبی کا خواب بھی حق ہوتا ہے، آج جانے آپ. لیکن ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھنے کے بعد مسئلہ نہیں بتا رہے ہیں، ایگزیکٹ الفاظ بتا رہے ہیں. بیٹا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو ہونا بھی یہ چاہیے. دیکھتے ہیں کیا اس کی تعبیر ہے احساس کی. خدا کی قسم یہ تو واقعی ڈاکٹر اقبال کا جملہ ہے، یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت ہے. سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، بیٹے ہونے کا ادب دیکھیے آپ. آج باپ کہہ دیتا ہے بیٹا یہ چیز وہاں سے وہاں اٹھا کر رکھ دو، تمہارے نے ہوتا کیا ہے، ایسا بول دیتے باپ کو. آج اولاد ایسی ہے ہماری. لیکن ایک باپ خواب کی بات پیش کر رہا ہے، وہ بھی مذاق میں نہیں لے رہے. اسماعیل بچے ہیں، نوٹ کیجیے گا. اسماعیل کا جملہ جب نکلا تو رب نے اسے قبول کر لیا اور اس جملے کو حبیب اعظم کی قرآن میں اتارا. اللہ پاک فرماتا ہے جب اسماعیل نے وہ جملہ کہا، ابراہیم نے پہلے فنظر ماذا کرا، تیری کیا رائے ہے بیٹا، کیا کہ تیری کیا رائے ہے بیٹا، تو کیا بولتا ہے بیٹا، کیا کہنا. سبحان. یہی سب جملے سے گائے کو ذبح کیجیے یا بکرے کو ذبح کیجیے تو ذبح کرنے سے پہلے کچھ پیار ضرور کیجیے. سب کر لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں. عین ذبح کے وقت جو ہے نا آپ تھوڑی سی طاقت اس لیے دکھائیے کہ اگر وہ طاقت کر رہا ہے تو نہیں تو پیار کیجیے، پیار کیجیے، چھری ان کے سامنے مت تیز کیجیے. یہی سب مسئلے ہیں. پوچھ رہے ہیں بیٹا کیا رائے ہے. آپ جیسے مخلوقات ہیں اور عقل والے ہیں، انسان ہیں، دھیان دیجیے گا. اسی لیے پوچھ رہے ہیں جانور سے کیا، جانور کے سر پہ ہی کام کر دیجیے، یہی پوچھنا ہے. اور آپ غور کریں گے جو بھی جانور خدا کی قسم صحیح العقیدہ جب ذبح کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کون چوٹتا ہے، نیچے چہرہ کر لیتا ہے. کبھی غور کیے ہوں گے آپ، نبی صلی غور کر کے آپ دیکھیے کوئی بھی جانور کو آپ ذبح کرنے کے لیے لائے، خاص طور سے بیٹھا ہوگا تو چہرہ کبھی اوپر نہیں کرتا. اور عمومی طور پر اگر اس کو کھڑا رکھے تو چہرہ ایسے کر کے کھڑا رہتا ہے، لیکن ذبح کرتے وقت نیچے کر دیتا ہے چہرہ. وہ اصل میں باطنی دعا کرتا ہے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میرا خون گرنے سے پہلے اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہے. خون گرنے سے پہلے تو
قسمت خراب, جو بھاگ جاتے ہیں اور ذبح نہیں ہو سکتے ہیں. خیر, تو بیٹا سے کہ بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل ڈسکس نہیں کر رہے, ارشاد فرماتے, عرض کرتے ہیں. باپ نے چھوٹا جب بولے بڑے کو تو عرض کرتے, اور بڑا جب بولے تو ارشاد فرماتے ہیں. دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے, لیکن بیٹے نے عرض کرتے ہیں ابو جان یا ابت افعل ما تؤمر. دیکھیں جملے پہ غور کیجیے گا تو آپ کو عقیدہ ثابت ہوگا کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں. یہ جملہ ہے نا, یہ نہیں ہے کہ مجھے خواب میں اللہ نے حکم دیا ہے, یہ جملہ نہیں ہے. جملہ یہ ہے اذبحو کا, میں ذبح کر رہا ہوں, یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں. لیکن بیٹا کیا کہہ رہا ہے, آپ ایک نبی کا عقیدہ محسوس کیجیے. وہ جانتے ہیں کہ ابراہیم منصب نبوت پر فائز ہے اور نبی کی ہر بولی وحی خدا ہوتی ہے. نوٹ کیجیے گا, چنانچہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو خواب میں دیکھے ہیں وہ کیجیے, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ابتے, اے میرے ابو, افعل ما تؤمر, اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کیجیے آپ. حالانکہ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے میرے کو, نہیں کہا, لیکن یہ کیا کرے, افعل کر گزریے, ما تؤمر, جو آپ کو امر کیا گیا ہے, جو آپ کو حکم دیا گیا ہے, ما تؤمر. اور اس کے بعد یہ نہیں کہہ رہے بیٹا اس سے سبق ہو سکتا, اس سے پہلے کہ باپ کہے بھائی درخت کی شاخ جو ہوتی ہے نا وہ درخت کا اثر رکھتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ الحمدللہ. یاد رکھیے, بیٹا خود کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ جو سوچ رہے ہیں نا وہ سوچ کا جواب پہلے ہی میں دے دے رہا ہوں, اور اس کو اتنا پسند کیا رب نے کہ اللہ اپنے قرآن میں آخری کلام میں نازل فرما ان قریب آپ مجھے, اگر اللہ نے چاہا, نوٹ کیجیے گا, اگر اللہ نے چاہا, ارے چاہ تو لیا ہے بیٹا, مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ من الصابرین, اللہ باپ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کیا سمجھے آپ؟ صبر کی بھی توفیق اللہ دیتا ہے اور آزمائش کا مرحلہ بھی اللہ ہی قائم فرماتا ہے. بندہ مومن اگر آزمائش میں شکوہ نہ کرے تو اللہ پاک صبر عطا فرماتا, اور شکوہ کرے تو صبر نہیں, شکوہ ہی کرتا. سمجھے آپ؟ یہ ہے مقام رضا, یہ ہے مقام تسلیم, اور یہی ہے مقام صبر. صبر پر کھرے اتریں گے تو رضا کی منزل میں جائیں گے, رضا کی منزل میں چلے گئے تو تسلیم مل جائے گی, اور تسلیم کی منزل مل جاتی ہے تو اگر نبی نہیں ہے, کیا نبی نہیں ہے تو کم سے کم غوثیت کا تو ضرور ملتا ہے, قطبیت کا درجہ ملتا ہے. یہ حاصل کرنے کے لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا. اور اللہ پاک سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جو حضرات جو محبوبان اس منزل پر فائز ہیں ہم سب کو ان کا غلام بنائے, یہ دعا کر سکتے ہیں. تو آج کی آیت کریمہ کا اب خلاصہ سنیے. ایک خلاصہ کیا, آزمائش بھی اللہ کی طرف سے, اور اس پر اگر آپ شکوہ نہیں کریں گے تو صبر کی توفیق بھی اللہ ہی دے گا. اگر آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی شکوہ کیا, شکایت کی, تو سمجھیے کہ آزمائش کا ثمرہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ, آزمائش کا ثمرہ. اسی لیے اسی کو جو آپ نے بتایا میں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا پس منظر, اس میں بھی ایک لفظ, ایک آیت کریمہ ہے, ان ھذا لہو البلاء المبین. بلاء کا لفظ کہا نا میں نے, وبا نہیں کہا, بلاء المبین, بے شک یہ بہت بڑی کھلی آزمائش ہے. تو آزمائش اور صبر یہ دونوں کے لیے لازم و ملزوم ہونا چاہیے, دونوں کے لیے ایکول ہونا چاہیے. آزمائش ملے صبر کیجیے, اور بولیے نہیں, بولتے سب لوگ ہیں, کہا میں صبر کا بھی تقریر کرنا بڑا آسان ہے, مقام صبر میں کھڑے ہو کر کے صبر کرنا بہت مشکل. بولتی ہیں کتنے دن تک صبر کرنا, ممی بولتی بیٹی کو صبر کر بیٹی, آتا تمہارا ایک دن, آتا تمہارا ایک دن. یہ بولتی کتنے دن صبر کرنا. میرا فیصلہ سن لیجیے, صبر کی انتہا موت ہے. میرا فیصلہ سن لیجیے, شرعی نقطے سے صبر کی انتہا موت ہے. موت سے پہلے صبر کی انتہا مت تلاشنا. ابراہیم کے بھی ذبح کے تصور سے یہی عقیدہ ملتا ہے, اور حضرت حسین کے بھی شہادت کے فلسفہ سے یہی عقیدہ ملتا ہے. اینڈنگ ہو گئی تب نا, چنانچہ کیا کہا, ارے تم نے اس کو مارا, اس کو مارا, ابھی تمہاری پیاس نہیں بجھی. جب سب کو شہید کر دیا تو جب حضرت حسین کی باری آئی تو اس وقت بھی یہی جملہ کہا,
کہ تم سب کو مارنے کے بعد تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ تو مطلب یہ کہ تصور حقیقت ہے، ان کے حقیقت کے تصور نے جواب دیا تھا کہ جن کو ہم نے مارا ہے وہ تیرے دفاع اور ڈیفینس میں آئے تھے، اس لیے ہم نے مارا تھا، میرا تو ٹارگٹ تم ہو، اس لیے جب تک ہم تم کو نہیں ماریں گے اس وقت تک ہماری پیاس نہیں بجھے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ حضرت حسین سے پہلے جتنے لوگوں کو ان لوگوں نے مارا وہ گناہ کبیرہ تھا، وہ گناہ کبیرہ تھا، شفاعت ان سب کو ممکن ہے مل سکتی تھی، توجہ دیجیے گا، لیکن حسین کو مارنے کے بعد نبی کی شفاعت سے اس لیے محروم ہو گئے کہ حسین دین ہے، اسلام ہے، مذہب نہیں سمجھ۔ حسین کو مارنے سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب مسلمان تھے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے، اور اسلام کو قتل کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ اسلام قتل ہو جائے تو اسلام کا اپوزٹ کفر ہے، ایمان قتل ہو جائے تو ایمان کا اپوزٹ کفر ہے۔ اسی کو حضرت خواجہ نے کہا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین، دیکھ رہے ہیں دین است حسین یعنی حسین دین ہے، نوٹ کریں آپ، حسین دین ہے، اور دین کو قتل کر دو گے تو مذہب اسلام کو قتل کر دیا، اور مذہب اسلام کو قتل کرنے کے بعد کفر ہی ہو سکتا ہے نا، اور کفر کرنے والوں کو نبی کی شفاعت نہیں مل سکتی۔ اسی لیے انہوں نے کہا اب تک تم نے مسلمان کو قتل کیا ہے، ارے ابھی بھی مان لو میں اپنے نانا سے شفاعت کرواؤں گا، کیونکہ گناہ کبیرہ کیا ہے تم نے، اور مجھے مار دو گے تو گناہ کبیرہ نہیں کفر ہے، حسین کو مارنا کفر ہے، میرے مارنے کے بعد نبی کی شفاعت تمہیں نہیں ملے گی۔ اتنا پورا کہا انہوں نے، ان لوگوں نے نہیں مانا، اللہ پاک کیا کرے۔ خیر وہ کہنا یہ ہے کہ آزمائش اور بلائیں، آزمائش اور بلائیں یہ ایسا لفظ ہے کہ اس پر آپ اگر کھرے اتریں گے کوئی شکوہ نہیں کریں گے، چہرے پہ مسکان، خدا کی قسم جب حسین چلے تھے تو پوری داڑھی لال تھی، اور جب حسین مطلب انتقال فرمائے شہید ہوئے ہیں تو پوری داڑھی سفید، ایک مہینے کے اندر یہ انقلاب کیوں؟ ایمان پر تو کوئی اثر نہ ہوا، جسم پر تو ان کا اثر ہوا نا، کالی تھی پوری داڑھی، مست بہترین خوبصورت ہر طرح سے تھے، لیکن جسم پر اتنا غم کا آٹومیٹکلی اثر ہوا کہ پورے سفید ہوئے، لیکن ایمان پر کوئی اثر نہیں، ایسا مسکراتے تھے، لاش رکھتے تھے، بس ایک ہی جملہ اسبری سارے اپنے خاتون کو جتنے بھی پردے میں تھی سب کرو وہاں ہنستے ہوئے جملہ بولتے تھے، یہی ہے سب کہ اللہ کی آزمائش کو تم ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے مان لینا، یہی ہے صبر، یہی ہے صبر، ہاں آزمائش کو قبول کر لینا یہی ہے صبر۔ اور کیا کہوں اب تو پھنس گئی، اب تو سوائے اس کے جیسے بولتے ہیں نا اب اس کے پاس آپ کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، کیا بول دیتے ہیں اس کے پاس آپ کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، یہ اس کو مظلومیت کا نام تو دے سکتے ہیں آپ، یا مجبوریت کا نام دے سکتے ہیں، اس کو بلا اور صبر کا نام مت دیجیے۔ صبر اسے کہتے ہیں کہ کیپیسٹی ہو آپ کو، دھیان دیجیے، کیپیسٹی ہو آپ کو کہ اپوزیشن کو آپ مار دیں، مگر آپ اللہ کی جانب سے اس کو آزمائش سمجھ رہے ہیں، اور آزمائش کا صلہ صبر ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے، اس بنیاد پر آپ نہیں لے رہے ہیں اس کا بدلہ۔ ارے وہ حسین کہ صرف ایک موٹ ہلائے تو پورے کربلا میں وہ شخص دوڑتے ہوئے آگ میں جا کر گر گیا، ایک لفظ کہا تھا تیری موت آگ ہی میں ہوگی، وہ جا کر آگ میں گر گیا تھا، تو حضرت حسین صرف اتنا کہہ دیتے، اور میں کہتا ہوں کربلا نہیں بھی آتے نا، صرف نبی کی بارگاہ میں جاتے، آواز آئی تھی نہ جا بیٹا اللہ پاک تیرے اوپر صبر کی چادر ڈالے، ماں کی قبر سے آواز آئی، سمجھ رہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں پر رہتے دعا کر دیتے، سارا کربلا فتح ہو جاتا آٹومیٹک، لیکن آئے یہ ڈھنگ دینے کے لیے امت کو کہ صبر و رضا کیا ہے، بلائیں کیا ہے، مصیبتیں کیا ہے، آزمائش کیا ہے، یہ صرف آپ کو اور ہم کو دکھانے اور بتانے کے لیے آئے، سمجھ رہے نا، ہاں اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ تو بلاؤں کا شکوہ یہ صبر کے لیے روک دیتا، اور جہاں صبر رک گیا جنت چلا گیا، الصبر هو الجنت، صبر جنت کا ایک رتبہ ہے، ایک منزل ہے، ایک گھر ہے، صبر کا دوسرا نام جنت ہے۔ کہنا یہ ہے کہ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ بولیے اتنے دن سے صبر کر ہی رہی ہوں، اب تک تو ویژن بھی نہیں دیے ہیں سسور صاحب ہمارے، اب تک تو یہ بھی نہیں دیے ہیں، عموماً ہماری جو ہوتی ہے ہماری بہویں یہ سب جملے بولتی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی آ کر کے کیا کروں وہ پیچھے صبر کر رہے ہیں، شوہر کو بھی پریشان، یہ
सब ईमान की कमजोरी है, अमाल की कमजोरी है, और ईमान और अमाल की कमजोरी से ये सब पैदा होते हैं। ये दो बात जरूर अपने घर में राय कीजिए कि जो भी आपको आजमाइश मिल रही है इसको इंदल्लाह समझिए, मिन जानिबिल्लाह समझिए, और इस पर शिकवा नहीं, इस पर मतलब ये कि कोई गिला न कीजिए। आइए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह अगर ये तेरी जानिब से है तो तूने ही कहा है वबश्शिरिस साबिरीन कि हम सब्र करने वालों को बशारत देते हैं। देगा बशारत, कब देगा बशारत? देखिए अल्लाह पाक फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, और जरूर हम ए मोमिनो तुम्हें आजमाएंगे कुछ चीजों से, और वो चीजों की तफसील है 5। खौफ से आजमाएंगे, खौफ का ताल्लुक फ्यूचर से है, खौफ का ताल्लुक फ्यूचर से है, गम का ताल्लुक पास्ट से। जैसे किसी का बेटा मर जाए तो गम कहते हैं, ये नहीं बोलते हैं खौफ हो रहा, जो गुजर जाता है जो उसको याद करके अगर रोए तो ये गम है। इसीलिए अल्लाह पाक ने गम का नहीं कहा, गम से आजमाएंगे नहीं कहा, आजमाने का ताल्लुक चूंकि फ्यूचर से, इसलिए कहा हम आजमाएंगे कुछ चीजों से, और वो चीज में से पहली चीज क्या है? मिनल खौफ, पहली चीज है खौफ। डराया ना मुस्तफा ने, जहन्नम की हौलनाकियों से बचो, जहन्नम की हौलनाकियों से बचो, मीज़ान पर जाने से बचो। देख रहे हैं ना, पुल सिरात ऐसा है, मैदान महशर में की हौलनाकियां ऐसी हैं, बरज़खी दुनिया ऐसी है, कब्र की हौलनाकियां ऐसी। डराया ना आपने? हम आजमा रहे हैं, लेकिन एक ही जुमला कहा मन रब्बुका मा दीनुका मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी शानि हाज़ा रजुल, इसमें कामयाब हो गए सब कामयाब। और अब बताइए तेरा रब कौन है? आराम से कह दे मेरा रब अल्लाह है। तेरा दिन क्या है? मज़हब इस्लाम है। तेरे रसूल कौन है? मोहम्मद है। इतना इजी सवाल और इतना इजी जवाब, फिर भी आप डर रहे हैं, फिर भी डर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कहा हम डराएंगे, डर से आजमाएंगे हम। तो हमारे अंदर जो ये डर और खौफ है ये अल्लाह की आजमाइश है, सुभान, ये अल्लाह की आजमाइश है, और हम इस आजमाइश पर हम खड़े उतरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उतरेंगे। अल्लाह पाक से तौफीक की दुआ करते हैं, उतरेंगे कि अल्लाह अगर तेरी जानिब से इन तमाम की आजमाइश है तो हमको सब्र की भी तौफीक दे, सब्र की भी तौफीक। आजमाएंगे खौफ से, वल जू और भूख से। इसे आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे। ये सब कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह से अगर पूछे तो इसका मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत आसानी समझते हैं, अरे अब तक नहीं बनाया खाना, नहीं आता हूं कल से, अरे बाबा आप बना रहे हो, इस तरह से भूख से आजमाएंगे। प्यारे, बालिग होने के बाद कोई भी बच्चा, चाहे वो बाप मौजूद हो, माँ मौजूद हो, कोई भी हो, बालिग होने के बाद हर एक पर शरीयत लागू हो जाती। वहां आप पढ़ रहे हैं, जब तक शादी नहीं हुई तो बच्चे ही अपने आप को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। बालिग हो गए, शरीयत तुम पर लागू, जो भी कदम फिसलेंगे वो सब तुम्हारे ऊपर उसका बवाल होगा, बाप माँ पर उसका बवाल नहीं होगा। हाँ, अगर बाप माँ ने तरबियत नहीं की होगी तो उसका बवाल होगा, उनको अदम तरबियत की बुनियाद पर। लेकिन बालिग होने के बाद चाहे जिंदगी भर तक आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते रहिए, वो कुछ भी मुआवजा नहीं होगा बाप माँ से। अगर आपने तकलीफ दिया घर में आकर के, देखा तो ये कर दो, नहीं कर दो, क्या कर दो, जो करना है कर, अल्लाह अपना पकड़ने वाला है। बालिग हो गए तो पकड़ने वाला है। तो भूख से आजमाएंगे, वनक्सिम मिनल अम्वाल, माल को कम करके आजमाएंगे। एक साल, अरे इस साल जो है ना बड़ा बाजार ठंडा पड़ा, ये मदीना मार्केट वाले बहुत बोलते हैं हमारे पास, हजरत बड़ा दुआ कर दीजिए, हाँ इस साल बड़ी मार्केट कब है। अरे बाबा मुझे क्या, अल्लाह देख रहा है सर, ज़कात निकाल, सदक़ात निकाल, ज़कात निकाल, सदक़ात निकाल, खैर खैरात कर। नेकियां दुआओं की कबूलियत में मददगार होती है। सूरह फुरकान में आप देखिए पारा नंबर 19 में, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो लोग ईमान लाने के बाद नेक अमल करते हैं, एक छोटे-छोटे मकामात, जैसे आप मस्जिद में आए, चटाई रखी है, रेहन रखी है, कुछ भी रखी है, आप ये नेक अमल है, तो अब जो आप दुआ करेंगे तो ये नेक अमल मुआविन होते हैं, सपोर्ट करते हैं दुआ की कबूलियत में। तो ज़कात निकाल, सदक़ात निकाल, खुद ब खुद तुम्हारे काम अच्छे हो जाएंगे। कि माल रहता 20,000 का, कहते हैं हमारी तो खरीदी ही 25,000। ऐसा जो झूठ बोलेंगे अल्लाह नहीं देख रहा है, तो फ्रॉड में ला सकते, धोखा में ला सकते, क्योंकि ये मखलूक है, खालिक को देख रहा है। आप हैं हजरत, इसलिए आपको हम 20,000 में दे रहे हैं। क्यों? मैं मतलब इंसान नहीं हूँ, होती छुरी से कहीं काट रहा नहीं, मैं हूं। तो इस तरह कभी नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। मेरी खरीदी ये है, इतने में मैं बेचूंगा, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए, ये है सच। अब उस
میں میری تفصیل یہ ہے کہ مجھے ان کو کرایہ دینا ہے، ان کو یہ دینا ہے، مجھے ان کو یہ بھاڑا دینا ہے، ان کو تنخواہ دینا ہے، یہ ساری چیزیں لے کر کے میں بول رہا ہوں. آپ کو لینا ہے تو الحمدللہ، نہیں لینا یہ جھوٹ کیوں بولے میری خریدی یہ ہفتے میں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم آزمائیں گے مال کو کم کر کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں کو بھی کم کر کے. ایک سال دعا کریں نا، اپنے اولاد کے لیے دعا کریں. ایک سال تک دعا کرتے ہیں، 2 سال کے بعد وہ بچہ تک مر جائے. اب ارے ایک دیا تو اللہ نے لے لیا. خبردار، دیا جب تک 2 سال کے اندر کتنی مرتبہ تم سجدے شکر ادا کیے بتاؤ. جب دیا، جب دے رہا اس میں کنٹینیوٹی تھی، بھول گئے تھے اللہ کو، اور لیا تو پھر شکایت، لینے لگا تو شکایت، دیتے وقت شکر نہیں، لیتے وقت شکایت. یہی ہے اللہ پاک فرما رہا ہے آسمان مال کو کم کر کے، جانوں کو لے کر کے، والثمرات، پھل کو دے کر کے، پھل کو لے کر کے. یہ ہر طرح سے ہم تمہیں آزمائیں گے. اگر ان تمام پہ تم کھرے اترے تو اب سنو میری طرف سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لیکن یاد رکھیں یہاں پر ایک پیمانہ ہے، اللہ نہیں دینا خوشخبری. کیا کہنا یار، ایک امتی کے لیے، دیکھیے ایک عبداللہ کے لیے اللہ کا تصور ضرور ہے، لیکن ایک امتی کے لیے صرف نبی کا تصور ہے. نوٹ کیجیے گا، امتی جو ہوا کرتی ہے وہ نبی کی ہوا کرتی ہے، اور بندے جو ہوا کرتے ہیں وہ اللہ کے ہوا کرتے ہیں. امتی کا جو ورڈ ہوتا ہے، امتی کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے. جیسے ایک بیٹے کا استعمال کون کرتا؟ باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے. سمجھ رہے نا؟ اور اگر وہ باپ ہی نہ ہو ان کے تو بیٹے کا یوز کرنا بیکار ہے. ایک دم ایسے ہی سمجھیے کہ امتی کا ورڈ نبی کے مقابلے میں استعمال ہوتا اور عبداللہ کا ورڈ اللہ کے مقابلے میں. تو یہاں کیا کہہ رہا ہوں میں، نوٹ کیجیے گا. اللہ پاک کے بندے، تم کیا کہتے ہو؟ حضور کی امت، حضور کی امت. بندے تو ہو ہی، امت سے پہلے ہی تم بندے ہو. امت سے بندے ہونے میں سب شریک ہے، لیکن محمد کی امت ہونے میں، نوٹ کیجیے گا، وہی شریک ہے جو صرف محمد کو مانے ہے. تو اللہ پاک جو ہے یہاں پر بندے کو بشارت نہیں دلوا رہا ہے، بندے کو بشارت نہیں دے رہا ہے. اللہ پاک کہہ رہا ہے حبیب اب آپ آئیے. میرا کام یہ تھا کہ ہم آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، پھل دے کر، پھول دے کر، جان دے کر، جان لے کر، یہ سارے مال دے کر، مال لے کر، یہ سب سے ہم آزمائیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جیسے ڈائریکٹ بولتے تھے صاحب تکلیف اللہ ہمارے ہی کو دے دیا، چھپڑ پھاڑ کے اس کو دیا اور چھپڑ پھاڑ کے ہمارا لیا. ایسا یہ سب جملے بول دیتے ہیں لوگ. تو اے حبیب ہم ایسا اگر بول دیے تو ایسا بولنے والے نے آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، کیونکہ امتی کا کنیکشن آپ سے ہے نا. آپ آ جائیے. اللہ پاک کا وبشر، اے حبیب آپ خوشخبری دیجیے. سبحان اللہ. نوٹ کریں آپ جملے پہ، نوٹ کریں آپ. اللہ کا نہیں کہہ رہا اوپر کے جملے نبلونکم، اس کا معنی ہے ہم آزمائیں گے. تو یہاں پر ہونا چاہیے نبشرن الصابرین، نبشرن الصابرین، ہم بشارت دیتے ہیں، یہ ہونا چاہیے نا. جب ہم آزماتے ہیں تو ہم بشارت دیتے نہیں، آزمائے گا رب، بشارت دیں گے مصطفیٰ. بشارت دیں گے مصطفیٰ. کہنا یہ ہے کہ صبر کے بیچ میں اور آزمائش سے پہلے دونوں کے درمیان محمد الرسول اللہ آ جائے تو آزمائش میں بھی آپ پورے اترو گے، صبر میں بھی آپ پورے اترو گے. دیکھا آپ نے، اس کو کہتے ہیں اگر بندہ اپنے عمل میں نبی کو وسیلہ یا واسطہ بنا لے جو منشأ الوہیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کر لیتا ہے. اسی آیت کریمہ میں دیکھا آپ نے، کہہ رہا ہے ہم آزمائیں گے تو ہونا چاہیے ہم بشارت دیں گے. یہ ابھی یہ نقطہ میرے دماغ میں آ رہا ہے. ہم آزمائیں گے تو ہم بشارت دیں گے، ہونا چاہیے نہیں آزمائے گا اللہ، بشارت دیں گے رسول اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. اور کس کو؟ ان صابرین کو. کیا نوٹ کی جائے نمبر 156، الذین اذا اصابتہم، کہ جب انہیں مصیبت آن پڑی، جب انہیں مصیبت آن پڑی تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں وہ مصیبت کو حل کرنے کے لیے ارے کچھ تو بھی 2,000 رکھتا ہے صاحب انہیں قرضہ والا پریشان کر رہا ہے، یہ کر رہا وہ کر رہا، یہ پریشان نہیں ہوتے. وہ صاف کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ہم ہی اللہ کے لیے ہیں تو ہمارا قرضہ بھی اللہ ہی کے واسطے ہے نا، ہمارا عمل بھی اللہ کے واسطے ہے، اور ہم جیئیں گے بھی تو اللہ کے واسطے. و انا الیہ راجعون، اور جی کر کے جائیں گے مر کر تو اللہ ہی کی بارگاہ میں لوٹیں گے. تو جو بندہ مصیبت کے وقت جو ہے اس طرح کے جملے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ منصب صابریت پر فائز ہوتا، صبر کی منزل پر فائز ہوتا.
خلاصہ یہ درس یہ ہوا آج کا، بندے اللہ کی طرف سے آزمائے جاؤ گے اور آزمانے والا اللہ پاک ہے، اور اگر آزمانے پر کھرے اترو گے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ رسول پاک کے ذریعے سے تمہیں بشارت دلوائے۔ اے حبیب آپ انہیں بشارت دے دیجئے، اور ایسی بشارت دیجئے اور ان لوگوں کو بشارت دیجئے جو یہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اعمال میں بندہ مومن خاص طور سے ڈیفیکلٹ اعمال، کہ آزمائش تو پر نماز تو آپ الحمدللہ اچھے نیچے ہیں تو پڑھ لیا، یہ بھی اعمال ہے، لیکن تکلیف اور مصیبت میں، تکلیف اور مصیبت کے وقت میں مصطفیٰ کو واسطہ بنانا اس بات کی پوری گارنٹی کے ساتھ دلیل بن گئی کہ ہر عمل میں اب اگر بندہ اپنے حبیب کو مصطفیٰ کو وسیلہ اور واسطہ بنا لے تو قبولیت گارنٹیڈ ہے۔ ڈیفیکلٹ عمل میں جب چونکہ بلا مصیبتیں آزمائش تو بہت بڑی ڈیفیکلٹ ہے ایک انسان کے لیے، بہت بڑی، تو اس میں اللہ نے اپنے حبیب کو واسطہ بنایا ہے کہ جو لوگوں کو آزمایا ہے میں نے، وہ لوگوں نے صبر کیا ہے، تو صبر کرنے والے کو آپ بشارت دے دیجئے۔ تو اللہ آزمانے والا، یہ صبر کرنے والے، بشارت دینے والے مصطفیٰ ہیں۔ تو یہ واسطہ بننا اس بات کی کھلی دلیل بن گئی کہ جو آپ اپنی طاقت سے، ہوش و حواس سے بغیر پریشانی کے اعمال کرتے ہیں، ان اعمال میں اگر آپ واسطہ مصطفیٰ کو بنائیں گے، وسیلہ مصطفیٰ کو بنائیں گے تو قبولیت کی گارنٹی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اسی تصور پر قائم رکھے، ہمیشہ رکھے، اور اسی عقیدے پر دائم رکھے۔ آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک کے صدقے میں قبول فرمائے۔ آسانی سے اس کو سمجھیے کہ ڈاٹس کیا ہے، آپ کو ایک جملہ میں بولوں کیا ہے ڈاٹس؟ کیا نہیں سمجھ گیا نہیں کہ جو نافرمانی اللہ کی کرنے سے ہوگا، اور یہ جو ہے یہ قدرتی نظام ان کو ابھی جو کل حادثہ ہوا یہ آپ سمجھیں، جو قوم، جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے، اور قوم کی وجہ ہے نافرمانی، ان نبیوں کو نہ ماننا جو ان کے زمانے میں تھے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بندر بنا دیے گئے، زکریا کو قتل کیا تھا، وہ وغیرہ کو ستائے، تو نبیوں کو نہ ماننا، اللہ کے محبوب بندوں کو نہ ماننا، اس بنیاد پر ان کو جو عذاب دیا جانا، لوط علیہ السلام کی قوم کو اوپر سے نیچے ڈال دیا، نیچے سے اوپر ڈال دیا، بھڑک دیا، اٹھا کر کے، تو یہ سب عذاب نافرمانی ہے، رسالت اور نبوت کی بنیاد۔ لیکن ابھی جتنے لوگ 100 سے زیادہ آج کی رپورٹ ہے 100 سال مختلف میڈیا کے اعتبار سے، لیکن کیا ہے برابر اس لفظ میں دو بار ہے، دھیان رکھیں، دو بار۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہا میں نے، جو صحیح العقیدہ ہے، جو صحیح الایمان ہے، وہ اگر انتقال کیے تو منصب شہادت پر وہ فائز ہوئے، یاد رکھیں، اور جو صحیح العقیدہ، صحیح الایمان نہیں ہے، وہ اگر ہوئے تو گویا ان کو اللہ نے گستاخی سے اور عداوت اور بغض کی دنیا میں مزید جانے سے بچا دیا، اس پر بھی رحم کی ہے۔ آگے سمجھ میں بات، جو صحیح العقیدہ، ایک دم چھوٹی سی مثال، حضرت اسود کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، کل میدان محشر میں اس کی زبان عطا ہوگی اور 2 آنکھ عطا ہوگی، اور وہ حضرت اسود جو ہے جن جن لوگوں نے انہیں بوسہ دیا ہوگا اور جس جس اعتبار سے بوسہ دیا ہوگا ان تمام کی وہ گواہی دے گا، وہ پتھر۔ تو اب گواہی دے گا کا مطلب کیا ہوا کہ جو اچھے لوگ ہوں گے، اگر سب لوگ اچھے نہیں ہوتے تو ان کی گواہی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرح کے لوگ ہوں، مطلب ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ اس کو اور آسانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو طواف کرتی تھی قوم عرب کی، وہ ننگے طواف کرتی تھی، بے وضو کیا کرتی تھی، بے غسل کیا کرتی تھی، اور اس وقت بھی حضرت اسود کو چوما وغیرہ جاتا تھا۔ یہی ہے فرق، وہ وہی مقام ہے جہاں پر کفر اسلام دونوں کا پہلو ہوا کرتا ہے۔ تو آج جتنے لوگ مرے ہیں، حسن ظن یہی رکھیے کہ سب اللہ کے مہمان ہیں، سب اللہ کے مہمان ہیں، لیکن ایمان اور عقیدے کی زبان کی یہ کہیے کہ جو صحیح العقیدہ اور صحیح الایمان ہے وہ منصب شہادت پر فائز ہوئے، اور جو صحیح العقیدہ اور صحیح الایمان نہیں ہے ان کو اللہ نے گستاخی سے بچا لیا، ان کو اللہ نے مزید عمر نہیں دیا کہ گستاخی کرے،
مزید عمر نہیں دیا کہ کفر میں مبتلا ہو یا اور کسی دلدل میں مبتلا ہو. بس یہ آپ کو عقیدہ، صحیح عقیدہ یہی ہے اور یہی بیسٹ عقیدہ ہے. تو جو لوگ بھی مرے ہیں حسن ذریعے کہتا ہے کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں، منصب شہادت پر فائز ہیں، اور ایمان اور عقیدے کی زبان یہ کہتی ہے کہ جو لوگ صحیح العقیدہ ہیں وہ تو بالکل گارنٹیڈ شہادت کا درجہ پائے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اس حال میں یعنی کوئی دھکم سے، کوئی اس طرح کے ایکسیڈنٹ وغیرہ سے، کوئی کرائم بھی گر کر کے کہیے دیوار گر کر کے اگر انتقال کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو صرف کفن کا 2 حصہ پہنانا، 2 جوڑ کفن پہنانا. عمومی طور پر مرد کو 3 پہنائے جاتے ہیں اور عورت کو 5 پہنائے جاتے ہیں، لیکن ان کو 2 ہی پہنایا. کیا؟ ایک ازار اور ایک بس یہ چہرہ ڈھکنے والا جو ہے وہ نہیں پہنانا، تاکہ چہرہ جو ہے احرام کی حالت میں کل میدان محشر میں کھلا ہوا دیکھ کر کے وہ پہچانا چلا جائے. میدان محشر میں پہچانا چلا جائے کہ یہ حاجی ہے، یہ حج کرنے آئے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں. اس لیے 2 ہی کفن دینے کو کہا گیا ہے. بہرحال نیکمانی یہی ہے کہ جو لوگ مرے ہیں الحمدللہ امید ہے کہ صحیح العقیدہ ہی ہو اور شہادت کے درجے پر فائز ہو. اللہ پاک ہم سب کو بھی وہ درد اور ایسا ہی تصور، مرنا تو ہے ہی ایک نہ ایک دن اور جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن خود اگر اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی ہم مر جائیں تو الحمدللہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم تو تیری ہی بارگاہ میں مرے ہیں مولا، جائیں گے کہاں. اللہ پاک ایسی موت ہم سب کو بھی عطا فرمائے. ایمان و عقیدے کو ہے ان کو نہیں تو بکرا جو ہے کریں گے تو تھوڑے دن پہلے نام نہیں کرنا بس بہت آسان ہے. وہ یوٹیوب پر بھی میں نے دے دیا ہے، اس کا اسی جمعہ کا ہے. چاند نکلنے کے بعد، چاند رات سے لے کے 10 تاریخ یعنی جب آپ قربانی کرتے ہیں، تو کچھ لوگ 10ویں کو کرتے ہیں، 11ویں کو کرتے ہیں، 12ویں کو کرتے ہیں، 3 دن قربانی ہے نا. تو جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اس کے لیے افضل یہ ہے کہ چاند رات سے اگر وہ 30 دن پہلے تک نہیں کٹائے ہیں، یہ بھی نوٹ کیجیے، اگر کسی کے ناخن جو ہے 30 دن تک ہو گئے ہیں بڑے بڑے، کسی کے ایکسٹرا بال جو ہے 30 دن تک ہو گئے ہیں، تو پھر ان کو اجازت ہے کہ وہ اس میں بھی کٹا لیں. کیوں؟ اس لیے کہ مستحب اور افضل یہ ہے قربانی کا، فرض و واجب نہیں. تو مستحب اور افضل کا مطلب یہ ہوا کہ کرے تو آپ کو ثواب ملتا، نہیں کرے تو عذاب بھی نہیں ہوتا. تو اس شخص کے لیے جو 30 دن تک نہیں کٹائے ہیں وہ بہتر ہے کہ اپنی قربانی کے ساتھ اس کو بھی قربان کریں چاند رات سے لے کر کے 10 تک. اگر 10ویں کو کر رہے ہیں یا 11ویں کو اگر کر رہے ہیں تو آپ 11ویں تک چلے جائیں گے، چاند رات سے لے کر کے. تو یہ بھی مستحب ہے، نوٹ کیجیے گا. لیکن جو قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ خود من شعرک واظفارک، کہ تیرے پاس اگر نہیں ہے قربانی کے جانور تو چل ناخن کو پکڑے رہنا، بال کو بھی نہیں کاٹنا، ایکسٹرا بال وغیرہ حجامت وغیرہ بھی نہیں بنوانا، اور تو 10ویں کو یہ سب بنا لینا، پورے قربانی کا ثواب میں دلواؤں گا. یہ ان کے لیے جو طے کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے ہے. رسول تو سب کے لیے رحمت للعالمین ہے نا الحمدللہ. اس لیے پہلی رات چاند رات سے یہ مرنے کے بعد قیامت کو سب کو اٹھایا جائے گا. عمر کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ الحمدللہ ایکول عمر ہوگی، ایکول عمر ہوگی. بچے بھی ہوں گے الحمدللہ. خواہش اگر ہوگی تو ایسے نیچرلی نہیں، خواہش ہوگی اگر بچے کی تو اللہ پاک بچے بھی وہاں دے گا. لیکن اس طرح سے بچے نہیں ہوں گے کہ ناپاکی پاکی یہ سب کے پہلو ہوتے ہیں. نہیں، بچے پیدا کرنے والی بھی ماشاءاللہ ایک دم 30 سال کی، اور پیدا کرنے کے بعد جو بچہ ہوگا وہ بھی امیڈیٹلی 30 سال کا، باپ بھی اس کا 30 سال کا. یعنی ایکول عمر ہوگی، وہاں ڈیوائڈیشن نہیں. کیوں ڈیوائڈیشن نہیں؟ کہ کچھ لوگ زیادہ تو وہاں پر دیکھو اللہ پاک جو بدلا دے گا نا وہ عمل کا بدلا دے گا. سمجھ رہے نا؟ تو اگر چھوٹا بڑا یہ ڈیوائڈیشن کرے تو وہاں بھی لڑائیاں شروع ہو جاتی. اس لیے ایکول رکھے تو لڑائی نہیں ہوتی. جنت کا پہلی یہ ہے الحمدللہ ایکول. یہ عقیدہ بہترین عقیدہ یہ رکھے نا، کیونکہ کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر جو ہے بوڑھوں کے سردار ہیں، ایسی بھی حدیثیں ہیں. تو میں سب حدیثوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے یہ جملہ کہا ہے. اب جوان اگر بول دیے تو پھر ہو گیا، جیسے ہو گیا، لیکن اس کو لمبی تعویل کریں. ایکول آپ عقیدہ رکھیں تو بڑا اچھا پہلو ہے. جی جی تو اس کے اندر اللہ ہی جانتا ہے، تھوڑے جنتی رہتے، تھوڑے گناہگار رہتے. جی تو عذاب تو ڈیلی ہوتا تھا. ہم جو سنے ہیں جی وہ ڈیلی عذاب ہوتا تھا. جب جا کے قبرستان میں ہم رسالہ سب پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی جو عذاب ہونے ہیں وہ مرحوم بخشتے ہیں. وہ جب عذاب روک دیتے کیا؟ اب جا کے اپن ایک کے لیے کرتے تو وہ سب کے میں بہت اچھا سوال ہے.
اللہ پاک سب کو فرما بردار اولاد بنائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بھی شریعت کا علم، ایک بھی شریعت کا علم، ایک بھی طالب علم، ایک بھی عالم، شریعت کا عالم یا ایک بھی علم، اصل کیا اس حدیث کو بولنی بھی سمجھ نہیں سکتے، اس لیے میں بول رہا ہوں ایسا نہیں۔ اصل طالب علم آپ بھی ہیں، طالب علم ہم بھی ہیں، طالب علم آپ بھی ہیں، کیونکہ طالب علم کا مطلب ہوتا ہے شریعت کو تلاش کرنا، تلاش ہے تب تو بیٹھے ہیں آپ۔ وہ طالب علم وہ نہیں ہے جو زکات اور صدقات کے پیسے خرچ کھاتے ہیں مدرسے میں، ویسا نہیں ہے، سمجھ رہے نا، وہ مدرسے میں جو بیٹھ کے پڑھتے ویسا نہیں، طالب علم آپ بھی ہم بھی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی قبرستان سے ایک طالب علم یا ایک عالم گزرتا ہے تو 40 دن تک صرف ان کے گزرنے کی وجہ سے سارے قبرستان والے کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، صرف گزرنے کی وجہ سے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ طالب علم پہلے ہی کہہ دیا میں نے کہ آپ بھی طالب علم، تو آپ جب پرسنل گئے ہیں تو گئے پرسنل ہیں لیکن بن کر گئے ہیں طالب علم یا بن کر گئے ہیں علم والے، سمجھ رہے نا؟ تو آپ کے گزرنے ہی سے سب کو مل گیا، مزید اگر پڑھ دیا آپ نے تو الحمدللہ سونے پہ سہاگا، جانا ہی آپ کا سہاگا ہے، کیونکہ جب جاتا ہے بندہ تو باوضو جاتا ہے، تو وضو تو ایک نیکی ہے نا، اور نیکی اپنے سے اوپر والے کو آٹومیٹک سینڈ ہو جاتی ہے، میں حدیث بھی بتا چکا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان مر جاتا، مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ ختم، لیکن 3 چیزیں ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا اس کو ثواب۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یہ ایک رحل، اس کو لا کر کے آپ نے رکھ دیا، انتقال کر کے آپ جتنے جنے اس پر قرآن رکھ کے پڑھیں گے ان کو تو ثواب ملے گا ہی پڑھنے کا، لیکن قرآن کے احترام میں جو رحل نے سہارا دیا ان کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، قیامت تک یہ رحل کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ دیکھا آپ نے، کچھ بھی نہیں کر رہے مگر سینڈ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ صدقہ جاریہ کی منزل، اور ایک ہے علم نافع، ہم نے کتاب لکھ دیا، اب مر گئے، جتنے جنے اس کتاب سے فائدہ حاصل کریں گے اس کا ثواب آٹومیٹک میرے کو ملتا رہے گا، سمجھ رہے نا، عمل ختم۔ اور ایک ہے نیک اولاد، آپ نہیں بھی اپنے باپ ماں کو یاد کرو گے لیکن اگر آپ نیک ہو، جو بھی نیکی آپ کرو گے یہ نیکی کا ثواب آٹومیٹک اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو سینڈ کر دے، نہیں بھی نیک کرے۔ اب آپ دعا کر رہے ہیں اللہ میرے کو یہ دے دے، میرے کو وہ دے دے، آپ دعا کر کے چلے گئے، نہیں کرے یار، لیکن آپ واقعی نیک ہیں، واقعی نیک ہیں۔ پہلے تو نیکی کی پہچان ہی ہے کہ باپ ماں کو یاد رکھیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں بھی آپ یاد رکھیں گے لیکن آپ نیک ہیں، اچھے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، تو آپ کے تقویٰ نیکی کا سارا ثواب آٹومیٹک سینڈ ہو۔ تو جب گھر بیٹھے سینڈ ہو رہا ہے الحمدللہ، تو کسی نہ کسی زاویے سے تو کوئی نہ کوئی رشتہ وہاں پہنچ ہی جاتا، کوئی انکل بن جاتا، کوئی چچا بن جاتا، کسی نئے کم سے کم تو آدم کے اولاد ہونے کی حیثیت سے تو سب بھائی بھائی ہیں، آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے سب بھائی بھائی ہیں، اس حیثیت سے سارے قبر والوں کو عموماً ثواب پہنچتا، آپ کے قبر والے کو خصوصاً ثواب پہنچتا، یہ عقیدہ آپ کو آگے سمجھ پا رہے جی۔ یہی تو سنت، یہی کہنا چاہیے، یہی کہنا رسول اللہ نے یہی فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اصل یہ سوال آپ جنرلی کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ بھائی یہ کیوں کہتے ہیں سلام تو مردوں کو نہیں زندوں کو کیا جاتا؟ ایسا نہیں ہے، وہ چلے جاتے ہیں اس دنیا میں، وہ زندہ ہے، اس دنیا میں وہ زندہ ہے، اپنے حساب سے تفصیل کر دیا ہے میں نے، کیونکہ من ربوں کا ماں دینوں کا، یہ جو سوالات ہوتے ہیں یہ مردوں سے نہیں ہوتے، پہلے ان کو زندہ کیا جاتا ہے، ان کو زندہ کیا جاتا ہے، پھر ان سے سوال ہوگا، اور جب سوال ہو جاتا ہے ختم تو کہتے ہیں سو جا، یہ نہیں کہتے مر جا، وہ کہتے ہیں سو جا، جیسے دلہن سوتی ہے سو جا بولتے ہیں نا، اور سونا کس کو بولتے ہیں؟ گڈ نائٹ بیٹا سو جا، یہ نہ بولتے ہیں، مر جا بیٹا نہیں بولتے، تو مرے سو کو نہیں بولتے ہیں سو جا۔ اس کا مطلب یہ کہ انتقال کیے ہوئے شخص جو برزخ میں رہتے ہیں وہ سوئے ہوئے رہتے ہیں، لہذا ان کو آپ سلام کریں گے تو وہ بالکل جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کے پاؤں کی آواز کو سنتے ہیں، کھڑاپن کو سنتے ہیں، آپ نہیں سنتے، آپ کی وہ سنتے ہیں، سمجھ رہے نا، اس لیے آپ سلام کریں۔ ہاں، سجدے سہو کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے اس میں پہلو ہیں، واجب چھوٹنے سے سجدے سہو ہوتا ہے، لیکن اس پہلو کو بھی مولوی ٹھیک سے نہیں سمجھا پاتا۔ واجب چھوٹے بولے تو واجب الوتر ہی آپ کو معلوم ہے سے، تو واجب الوتر چھوڑے تو سجدہ کر لینا کیا؟ نہیں، واجب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے 3 تسبیح کے مقدار بیٹھنا واجب، 3 تسبیح کے مقدار سجدہ میں رہنا واجب، یہ سب پہلو ہے واجب کے، یہ واجب کا ڈیفینیشن وہاں مراد نہیں ہے۔ جیسے اتحیات میں آپ بیٹھیں گے
تو अगर आप 3 तस्बीह के साथ बैठ गए हैं तो आपको तशहुद आपकी हो गई। अब अगर नहीं पढ़े उसमें तो सजदे साहू 3 तस्बीह के मिक़दार में बैठे खड़े हो गए। अब खड़े होने में ध्यान दीजिएगा, अगर खड़ा इस तरह हुए हैं जैसे ये खड़े होने के बाद इतना, तो अभी कोई आप बैठने की तरफ आप, और अगर ये हो गए यानी खड़े होने से आप अगर करीब हैं तब आप पर सजदे साहू हो जाए, और बैठने से आप करीब हैं। जैसे 4 रकात आप पढ़ रहे थे, 5वीं रकात में आप खड़े होना चाहिए, अल्लाह अकबर कह के भूल गए या इमाम साहब कह के भूल गए, तो अभी यहीं पर है, याद आ गई, या पीछे से किसी ने कह दिया अल्लाह अकबर, तो अभी बैठने के करीब है, तो बैठने के करीब है तो बैठ जाइए, सजदे साहू नहीं है। लेकिन अगर खड़े होने के करीब हो गए तो फिर आप जो है वाजिब, सजदे साहू वाजिब हो जाएगा। तो बहुत सारे पहलू हैं जहां पर ये कहा गया है कि वाजिब के छूटने से सजदे साहू वाजिब होगा। उससे मुराद ये है कि जिन जिन मिक़दार को, जिन जिन लिमिट को शरीयत ने मुतय्यन किया है, उस लिमिट को क्रॉस करने से सजदे साहू वाजिब होगा। ये है उस लिमिट को, मतलब उस लिमिट पर आप रहना ये वाजिब है, और इससे क्रॉस करें तो इसके वजूद के छूटने पर आप पर सजदे साहू, ये है समझ गया। तो आप फर्ज कीजिए कि सूरह फातिहा नहीं पढ़े, सजदे साहू वाजिब है, ज़म्मे सूरह नहीं करे पहली 2 रकात में, सजदे साहू वाजिब है, समझ रहे ना? हाँ, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा, सजदे साहू का ये भी मतलब नहीं है कि आप फर्ज कीजिए कि ज़म्मे सूरह नहीं किए और रुकू में जाते जाते आपको याद आ गई, रुकू में जाते जाते याद आ गई, तो इसको भी ध्यान में रखिए। रुकू में जाते जाते अगर आप रुकू के अंदर चले गए हैं तब तो फिर आप मत पूछिए, क्योंकि रुकू फर्ज है और ज़म्मे सूरह वाजिब है, और फर्ज का मकाम ज्यादा है, तो आप उसी में चले जाइए। अब सजदे साहू कीजिए, लेकिन अगर रुकू में अल्लाह याद आगे फौरन तो फिर खड़े हो जाइए, फिर खड़े हो जाइए, ज़म्मे सूरह कर लीजिए, समझ रहे हैं आप? और ज़म्मे सूरह अब जो करेंगे आप, फिर भी सजदे साहू वाजिब है। क्यों? इसलिए कि ज्यादती आपने की, ज्यादती आपने, एक्स्ट्रा पहलू आपने लाए। खुलासा ये कि नमाज में कम भी करने से सजदे साहू वाजिब, और नमाज में ज्यादा भी करने से सजदे साहू वाजिब, अगरचे वो कमी वाजिब हो या ना हो, अगरचे वो ज्यादती वाजिब हो या ना हो। समझ गया? ये है असल पहलू। अत्तहियात में अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु व सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे को तो इतना टाइम लगा, अब आपको कितना टाइम लगता? इतने टाइम आपने पढ़ लिया। और दूसरी रकात है, कायदा उला है, लेकिन आप पढ़ने के बाद इससे मतलब ये कि आप पढ़ रहे थे फर्ज कीजिए 10 मिनट में, और 10 मिनट ने अब 12 मिनट कर दिए, तो गोया ये 2 मिनट जो आपका हुआ, 3 तस्बीह से ज्यादा की मिक़दार आप बैठ गए, सजदे साहू वाजिब, सजदे साहू वाजिब है। चुपके से बैठ गए आप फाइल लेकर के, ये जो चुपके ख्यालात की दुनिया में चले गए, ये सजदे साहू वाजिब है। खुलासा क्या निकला? एक्स्ट्रा ज्यादती करना इससे भी सजदे साहू वाजिब है, और कमी करने से भी सजदे साहू वाजिब। नमाज के खड़े हो गए, इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं, दूसरी रकात में हम शामिल हो गए, और जहन से निकल गया कि जो है 1 रकात हम कम पढ़ लिया, तो नमाज को दोहरा रहे हैं, और 1 रकात दूसरी तरफ नमाज खत्म नहीं कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, 1 रकात पड़ गई या 1 रकात कम हो गई, क्या नमाज होती है? मतलब आप भूले हैं? मैं भूल गया नमाज को। इमाम साहब 2 रकात कम? नहीं, हम भूल गए। इमाम साहब के पीछे भूले हैं ना? हाँ, पीछे दूसरे रकात इमाम साहब 2 रकात पढ़ कंप्लीट लिए, कर लिए, 2 रकात पढ़ लिए और तीसरी रकात ही पढ़ लिए। अच्छा, अब मेरे जहन में आ रहा कि मैं 3 ही रकात पढ़ा, 3 ही रकात अदा किया, बल्कि मेरे जहन में आ रहा, हाँ, समझे ना? 3 रकात अदा किए, आप बोले ना 2 रकात के बाद तीसरी भी पढ़ लिए। हाँ, तीसरी भी पढ़ लिया, फिर ख्याल आया कि भाई मैं 3 ही रकात पढ़ा, बल्कि जो है 4थी रकात अदा कर रहे हैं, रकात बढ़ जाएगी, 5 रकात हो जा रहे हैं, 5 रकात हो जाए, भूल जाए। अगर आप सजदे साहब मतलब ये सलाम तक नहीं ठहरे तो 1 रकात आप और मिला लीजिए। मगरिब के अलावा 1 रकात और मिला लीजिए। सिर्फ ये काम मगरिब में नहीं करना, मगरिब के अलावा का मतलब ये कि 3 में अगर 1 रकात आप मिलाएंगे तो 4 हो जाएगी, यहाँ चल जाएगा, यहाँ वहाँ पर सजदे साहब कर लेंगे। तो मगरिब के अलावा में ये हुक्म है कि अगर 2 है और तीसरी में खड़े हो गए तो 1 रकात और मिला लीजिए, लास्ट की 2 रकात नफल हो जाएगी। असर में है, ज़ुहर में है या इशा में है, ऐसे ही अगर ज्यादा हो रही है, 5 हो जा रही है, तो 1 रकात और मिला लीजिए। वो जो लास्ट की 2 रकात होगी ज्यादती, सजदे साहू के साथ वो नफल में चली जाएगी और आपकी 4 रकात हो जाएगी। मगरिब के अलावा ये हो गई, समझ में आ गया? हाँ, सजदे साहब तो ज्यादती और नुकसान मैंने कर दिया।
क्या, इमाम साहब के साथ पढ़ रहे थे, जब तक आप पढ़ रहे थे तो इमाम साहब जिम्मेदार थे, और जब इमाम साहब सलाम फेर दिए तो आप जिम्मेदार हैं। अब आप गलती करें तो आपको सजदे साहब करना पड़ता। इमाम साहब के अंदर होते हुए गलती करे तो इमाम साहब पर कुछ असर नहीं होता, पर्सनल आप अगर गलती करें तो आप पर असर होता। ये समझ में जोर से बोलिए। चार का नमाज करते हैं उसके बाद फौरन उठना चाहिए। मेरे से अक्सर ऐसा होता है कि आज के बाद दूसरी खरीद के पढ़ लेता हूँ, सजदे जरूर करते हैं आपसे। बहुत अच्छा, देखिएगा मसला ये है कि अगर आप कायदे उला में हैं, कायदे उला समझे तो फर्स्ट कायदा, दो कायदा करते, फर्स्ट कायदे में बैठे हैं तो आपको ये उठाने के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक पढ़ने की इजाज़त है, उसके बाद आप उठने की मंजिल में हो जाएंगे। लेकिन अगर भूल से, क्योंकि उमूमन कंटिन्यूटी की बुनियाद पर ज़बान पर आ जाता, तो अल्लाहुम्मा सल्ले अला अगर यहाँ तक निकला है तब जो है कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं। और अगर मोहम्मद निकल गया तो फिर सजदे सहव वाजिब। अल्लाहुम्मा सल्ले अला तक अगर पढ़ लिए हैं तो कुछ भी वाजिब नहीं है, मोहम्मद निकल गया सजदे सहव वाजिब है। जानते हैं जब ये मसला बताया गया तो इमाम आज़म की ख्वाब में रसूल पाक आए, ए अबू हनीफा तुम मेरे ऊपर दरूद पढ़ने वाले को सजदे सहव बोले तो गलती, मेरे ऊपर दरूद पढ़ने वाले को सजदे सहव वाजिब करार दिया तूने, मतलब दरूद पढ़ना गलती है क्या? तो हजरत का जवाब सुन करके नबी ने सीने से लगा लिया। हजरत ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह आपकी शरीयत ये है कि कायदे उला में सिर्फ तशहुद पढ़ना, तहियात पढ़ना, तो ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद जो पढ़ रहा है इसका मतलब आपकी शरीयत ध्यान में रखकर नहीं पढ़ रहा है। अगर आपकी शरीयत ध्यान में होती तो वो नहीं पढ़ता। मैं नहीं चाहता कि नबी पर दरूद इन्वॉलंटरी में कोई पढ़े, नबी पर दरूद इन्वॉलंटरी में कोई पढ़े। जब भी नबी पर दरूद पढ़े तो तवज्जो से पढ़े। यहाँ पर बेतवज्जुही बता रही है कि अत्तहियात ही पढ़ने का हुक्म था, ये दरूद क्यों पढ़ रहे हो? अत्तहियात ही पढ़ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये सब भी तो पढ़ लिया ना। इसलिए अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला तक पढ़े आप तो सजदे साहब नहीं है, मोहम्मद पढ़ ले सजदे साहब। अल्लाह पाक आपको हम सबको ऐसे ही तसव्वुर पर कायम रखे और